مخلوق کے پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر۔ عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ مقدس کتاب قرآن کریم، قرآن مجید، رب کائنات نے فرمایا، سورۃ یونس آیت نمبر 106، صاف فرمایا پکار کرنی، تاکہ لوگوں کو پتہ پڑے۔ حالانکہ پیغمبر کبھی نہیں پکارتا اللہ کے سوا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، مگر دنیا کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ ان سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی عظمت والا ہے ہی نہیں۔ میں پہلے انہیں کہوں تاکہ دنیا والے، کیونکہ میں ان کا رہبر ہوں، میں نے ان کو رہبر بنایا کائنات کا۔ رہبر ایک ہی ہے، امام معصوم۔ ان کے خلاف، ان کے قرآن شریف کے خلاف جو بات ہوگی، ایک رسول، حدیث کے سوا قرآن شریف سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مگر ایسا نہ ہو کہ حدیث قرآن سے ٹکر کھائے، قرآن کو ہم بے اعتباری میں لے جائیں، پھر قیامت کے دن ہمارا بچاؤ نہیں ہوگا۔ بچاؤ یہی قرآن شریف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن بھی یہی کہیں گے، میں نے ان کو قرآن، قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہی الفاظ ہیں 19 پارے میں۔ تو پیارے پیغمبر کو فرمایا پکار میں سمجھانے کے لیے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اے میرے نبی، اے میرے رسول، مت پکارنا اللہ کے سوا، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، وہ نہ نفع دے گا نہ نقصان۔ لوگ سمجھتے ہیں نا تو نفع ہوتا ہے، دین کی بات میں نہیں، وہ دنیا کی بات میں، بدلی میں، رزق میں، بیماری میں، اپنی غرض۔ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اے میرے نبی، نفع نقصان ان کی طرف سے نہیں۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے پکارا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اے میرے نبی، پھر تم بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ جو پکارتے ہیں میرے سوا وہ ظالم ہیں۔ صاف قرآن شریف نے کہا، میرے سوا جس کو پکارتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ ظالم کی ڈیفینیشن یہ ہے، سر کے اوپر ٹوپی اتار کے پاؤں میں رکھو، جوتے اتار کے سر پہ رکھو، جس کا حق ہے، سر کا حق ہے پگڑی، کپڑا، اور پاؤں کا حق ہے جوتا۔ جو اللہ کا حق ہے وہ مخلوق کو دے۔ اللہ نے کہا انک اذا من الظالمین، میرے نبی تو ظالموں سے ہو جاؤ گے، یعنی بے انصافوں میں۔ اب یہ مولوی، یہ پیر کتنے بھی کپڑے پہنے، کتنی بھی مخلوق ان کے پیچھے ہو، کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے بن سکتے ہیں؟ مجرم ہو گئے، وہ ظالم ہو گئے، بقول قرآن شریف، بقول قرآن شریف۔ پارہ 11 سورۃ یونس پڑھ کے دیکھیں میرے بھائی۔ میرا مقصد ہے قرآن شریف پہ اعتبار کرو تو دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، قبر بھی بہتر، ہر جگہ بہتری بہتری ہی ہوگی، برزخ میں بھی بہتری۔ یہی پوچھیں گے من ربک من نبیک وما دینک، تیرا رب کون، تیرا رسول کون، تیرا دین کون سا ہے؟ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟
دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کیا شیعہ؟ نہیں. من ربک ربی اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. من نبی کا محمد الرسول اللہ، وما دین کا دین الاسلام. فرشتے کہیں گے بھائی آرام سے سو جاؤ، جیسے آرامی سے سویا جاتا ہے، جیسے دولہا اب وہ قرآن شریف سے باتیں ہی کریں گے. حدیث میں قرآن شریف کے سامنے باغ کی صورت، پھولوں کی صورت، ایسے نقشے اس کے سامنے آئیں گے، دیکھتے دیکھتے قیامت آ جائے گی، پتہ ہی نہیں پڑے گا. یہ ہے قرآن کی عظمت، یہ ہے قرآن شریف کی حیثیت. اور جو بھی کتاب اچھے ہیں ان بیچاروں نے لکھے، کچھ غلطیاں بھی ہو گئی. رسول تو وہ نہیں تھے، رسالت تو ختم ہے پیغمبر کے بعد. یہ بھی ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے بعد لوگوں نے اس میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا. اللہ کی پہلے کتابیں تھی، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، انہوں میں لوگوں نے ڈال دیا، اللہ نے ذمہ نہیں لیا. اللہ نے کہا اے میرے رسول یہ قرآن شریف ہے، میں نے اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ان کی حفاظت رب العالمین نے کہا میری ہے، پیغمبر کی بھی نہیں، مولوی کی بھی نہیں، فرقوں کی نہیں، اللہ کی حفاظت ہے. مانے کو نہ مانے، قیامت تک یہ قرآن اسی صورت میں رہے گا جو پہلے دن جبریل امین لائے پیارے پیغمبر کے قلب کے اوپر، زبان مبارک سے عربی زبان میں. یہ قرآن یہی قرآن ہے. اس کی معنی انگریزی میں کرو، سندھی میں کرو، کسی میں بھی کہو، کسی میں بھی ہو جائے، وہ قرآن نہیں، وہ معنی ہے. قرآن شریف وہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں اس قرآن شریف کے اوپر اعتبار نصیب فرمائے، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، برزخ بھی بہتر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.